بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور اہم فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی پہلے ہم بات کریں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے جو تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ایک ایسی بات کہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے انتخاب خلاف درخواست جو سماعت ہوئی تھی، یہ تو ایک چینل کا موقف ہے، آپ ٹھوس ثبوت لے کر آئیں اور پھر فریقین کو شامل کریں، پھر ہم آپ کی ترمیم شدہ درخواست سنیں گے۔ یہ الفاظ الیکشن کمیشن پاکستان کے ممبر پنجاب جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی کی ہیں، جو اے سی پی کے دفتر میں منگل کے روز یوسف رضا گیلانی کی کامیابی اور نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے سماعت کی سربراہی کر رہے تھے۔ یہ درخواست پاکستان کے تحریک انصاف ارکان ملکہ بخاری، کمل شوذب اور فروخ حبیب نے دائر کی تھی، جس میں پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سینٹ انتخابات میں بدعنوانی اور پیسے لینے کے نتیجے میں انتخابات کا نتیجہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں آیا، لیکن سماعت ہوتے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل علی ظفر نے ٹی وی چینل ARY پروگرام میں دکھائی جانے والی 3 ویڈیوز پیش کی، جن میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی ایک آدمی سے بات کرتے سنائی دے سکتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں مبینہ طور پہ صوبے سندھ کے اندر وزیر برائے بلدیات ناصر حسین شاہ کی آڈیو سنائی۔ پھر مسلم لیگ کے رہنما مریم نواز کے ARY کی جو پروگرام میں پاور پلے میں جو چلنے والی ویڈیو دکھائی گئی، اور محترمہ جو مریم نواز ہیں ان کے بھی ایک بیان سنایا گیا جس میں ٹکٹ چلی تھی۔ تو بات ایک بڑی اہم ہے، جو سوشل میڈیا پہ جو صارفین ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور تمام تر سوشل میڈیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ یہی دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جانبدارانہ جو ہے کام نہیں کر رہا اور یہ سپورٹ کر رہا ہے ایک کرپشن کے نظام کو۔ تو ایک بڑی جو چیز تھی وہ اس میں دکھائی گئی، تو بڑا ہی اہم ایشو ہے۔ اور دوسرا، آج تحریک انصاف نے آج ایک فیصلہ کیا، یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ سنجرانی صاحب اور پرویز خٹک کے جو ذمہ داری دی گئی تھی سینٹ کے حوالے سے، آج حیدری غفور کے گھر پہ گئے ان سے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے لینے کے لیے، تاکہ ان کو کامیابی ہو سکے۔ تو یہ تمام تر سوشل میڈیا پہ ایک چیز حیران کن بات رہی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کس طرح کر سکتی ہے اور یہ فیصلہ کس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک ان کے جو لیڈر کو کرپٹ کہا جائے، جیسے ڈیزل کہا جاتا ہے، ڈیزل کا پرمٹ جو ان کے پرائم منسٹر عمران خان بھی ہمیشہ ان کو تنقید میں بھی رہے، مگر تمام سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث شروع ہوئی۔ اس بحث شروع ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پہ تمام تر لوگ اور پی ٹی آئی ورکرز اور پی ٹی آئی جو ممبرانز ہیں ان کو تنقید کا زد میں آنا پڑا، اور اس کے بعد شبلی فراز جو انفارمیشن منسٹر ہیں اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم نے ایسی کوئی بھی ان کو آفر نہیں دیا، اور عمران خان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم اپنے منشور سے نہ ہٹیں، تو وہ کبھی اپنے منشور سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور ایک اہم ذرائع یہ بھی ہے، جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں فردوس اوان عاشق صاحبہ، اس نے بھی ایک اس چیز کی تصدیق کی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کسی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کہی کہ میں نے عمران خان سے بھی یہ چیز کنفرم کی، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ان کو ہم اپنے سیٹ یا ڈپٹی چیئرمین ان کو لگا دیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی فیصلہ بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کے حساب سے کوئی گیم پلان ہو، تو اپوزیشن کے پی ڈی ایم میں کچھ دراڑیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ڈی ایم کے ممبران کے اوپر، جس پہ ابھی تک بھی ان کے اندر اتنا دراڑیں ہو چکی ہیں، اور کیونکہ اس مرتبہ نون لیگ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، تو اسی وجہ سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے 3-4 سینیٹر ہیں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے اس کو ووٹ دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو اینڈ اللہ